بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر کر کے بیان کروں کیونکہ یہ مبتلا بہ مسئلہ ہے۔ یہاں کوئی کام نہیں ہوتا اگر رشوت نہ دی جائے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، ہر قوم، ہر بندہ، ہر جوان اس میں مبتلا ہے۔ اب آ کے مولوی صاحب نے حدیث پڑھ دیا، راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اب سیدھا سادہ جوان بیچارہ حدیث سنی، کبھی میں تو نہیں دوں گا، پولیس نے کھڑا کر دیا اسے، موٹر وے پہ کھڑا ہوا ہے بیچارہ، سارا دن کھڑا ہوا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے میں تو متقی ہوں اسی لیے کھڑا ہوا ہوں، سارا نظام۔ میں نے کہا نہیں، سوء ظن حسن ظن، یہ ہم نے ڈائریکٹ جا کے، یہ مسئلہ مبتلا بہ تھا، آیت اللہ مبشر کاشانی مجتہد اعظم ہے قم میں، عرفان اور سلوک میں بھی بہت آیت اللہ کشمیری کے شاگرد ہیں۔ ڈائریکٹ ہم نے ایک مجتہد سے ڈسکشن کی، قبلہ یہ حدیث ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جانم۔ اب ہم رہتے پاکستان میں، وہاں تو کام چلتا ہی نہیں۔ اب بندہ اس روایت کو لے کے گھومتا رہے تو کوئی کام ہی نہ ہو بچوں کا، یا روڈ پہ کھڑے ہوں یا موٹر وے پہ کھڑے ہوں یا کسی آفس کے باہر بندہ کھڑا ہی کھڑا رہے۔ تو انہوں نے کہا حکمت کو سمجھو، یہ اس نظام میں ہے جو نظام عدل ہے۔ مثلاً آپ کسی ایسی کنٹری میں جاتے ہو، مثلاً ایران چلے جاتے ہو یا یورپ کی کسی ایسی کنٹری میں چلے جاتے ہو جہاں آپ کو پتا ہے ہر چیز عدل کے عدل مطلب مساوات کے مطابق، ایکوالٹی کے مطابق چلتی ہے۔ وزیر بھی لائن میں کھڑا ہوگا، عام بندہ بھی لائن میں کھڑا ہوگا۔ ہاں، اب ڈرائیونگ لائسنس آپ یو کے میں بنانے جاتے ہیں، ہر بندہ لائن میں کھڑا ہوتا ہے نا۔ نظام کفر کا ہے پر اس میں عدالت ہے، تھوڑی بہت مساوات تو ہے نا، سسٹمیٹک مساوات ہے، ہر بندہ کھڑا ہوا ہے۔ اب وہاں اگر تم پیسہ چلا کے 4 بندوں سے آگے جا رہے ہو تو کیا ہے؟ کلاہما فی النار ہے، جہنمی بن رہے ہو۔ لیکن آتے ہیں پاکستان میں، اب پیرامیٹر کیا ہے کہ کب پیسہ دینا جائز ہے، یہ کلی نہیں ہے۔ مثال دے رہا ہوں، آپ نے محنت کر کے اردو ادب میں پی ایچ ڈی کی، آپ محنت کی، آپ نے پڑھے ہیں، آپ کو اردو آتی ہے، یا آپ کو عربی آتی ہے، آپ نے عربی میں کسی مدرسے میں یا مثلاً کسی یونیورسٹی میں ایم اے عربک ہے، اور جابس آتی ہے مثلاً او ٹی کی، عربک ٹیچر کی۔ آپ لائن میں کھڑے ہیں، 4 اور لڑکے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب آپ نے ان 4 سے باتوں کی، کسی کو عربی نہیں آتی، لائن میں کھڑے ہیں۔ ہمارے اپنے ایک دوست تھے، بچپن کے کلاس فیلو تھے، تو جب ہم گئے اپنے گاؤں تو انہوں نے کہا بھائی آپ کو مٹھائی کھلانی، ہم نے کس چیز کی؟ کہا نوکری مل گئی۔ اچھا، خود ان کا شعبہ تھا انجینئرنگ میں، انہوں نے لی ہوئی تھی، ڈگری لی ہوئی تھی، بیچلر کیا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا کس فیلڈ میں ملی؟ کہ عربی ٹیچر بن گیا ہوں، 17 گریڈ کی نوکری، 70-80 ہزار۔ میں نے کہا بھائی عربی کا الف نہیں آتا تمہیں، کیسے مل گئی؟ ڈگری کہاں سے لی تم نے؟ کہا کراچی بنوریا ٹاؤن، ایک مولوی ملا، عربی وفاق المدارس، پتہ نہیں کون سی ڈگریاں جو یہاں پاکستان میں لوکل ہے، وہ میں نے لے لی۔ تمہیں آتی نہیں، انٹرویو کیسے ہوا؟ کہ قائد اعظم صاحب زندہ باد، کام ہو گیا۔ یہ نظام ہے، آپ اس نظام میں رہ رہے ہو۔ آپ لائن میں کھڑے ہو، 3 بندے آپ سے آگے ایسے کھڑے ہیں جن کو الف بے بھی نہیں آتا، آپ کو پتا ہے کہ میں ان تینوں سے قابل ہوں، لیکن یہاں میرٹ کو دیکھ کے نوکری نہیں دی جا رہی، قائد اعظم کو دیکھ کے دی جا رہی ہے، نوٹ کو دیکھ کے نوکری دی جا رہی ہے، پیسے کو دیکھ کے۔ اس نظام میں اگر قابل ہو، اگر آپ کو 100% پتا ہے، مثلا آپ ریشو لگاؤ، آپ کا نمبر 100 ہے اور جو لائن میں کھڑا ہے کوئی 50 پہ ہے، کوئی 40 پر ہے، اب یقین ہے کہ میں قابل ہوں، یہ میرا حق ہے، میرا حق ہے، پر مجھے پیسے کی وجہ سے دیا نہیں جا رہا، تو اس صورت میں پیسہ دے کر بھی اپنا حق لینا جائز ہے۔